بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ۔ جب تکفین کے مراسم پایہ تکمیل تک پہنچ گئے تو پھر نماز اور تدفین کا مرحلہ آیا۔ جن لوگوں کو نماز جنازہ میں شمولیت کی اجازت تھی وہ رات کی تاریکی میں حاضر ہوئے، کیونکہ یہ امر بھی بطول عذرا کی وصیت کا حصہ تھا۔ ان خوش قسمت لوگوں کے اسماء یہ ہیں: حضرت سلمان فارسی، حضرت عمار یاسر، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد، حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت فیصل بن عباس، حضرت عقیل، حضرت زبیر، حضرت بریدہ اور بنو ہاشم کے کچھ افراد نے اس ملکوتی جنازے میں شرکت کی۔ جی ہاں، ان مندرجہ ذیل بالا بزرگواروں نے رسول خدا کی اس وحید دختر کے نماز جنازہ میں شرکت کی تھی جسے رسول خدا اقدس اپنی امت کے درمیان چھوڑ گئے تھے۔ گویا کہ مدینہ میں ان کی ہستی غیر معروف تھی، انہیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ مثالی شخصیت اور منازل رفیعہ کی مالکہ ہی نہ تھی۔ آخرکار امیر حریت امام علی علیہ السلام اپنے دونوں شہزادوں حسن و حسین کے ہمراہ آگے تشریف لائے اور انہوں نے رسول اقدس کی حبیبہ پر یہ کہتے ہوئے نماز شروع کی: خدایا میں آپ کے محبوب پیغمبر کی دختر پر راضی ہوں، تو اس پر راضی ہو جا۔ خدایا انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ ایام وحشت و تنہائی میں گزارے ہیں، ان سے مہر و انس کے ساتھ پیش آ۔ خدایا تیرے نبی کی بیٹی اس دنیا کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ چکی ہیں، انہیں اپنی رحمت سے متصل فرما۔ پروردگار ان پر مظالم ڈائے گئے ہیں، بس تو ہی فیصلہ فرما اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بعد ازیں امیر مومنین علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور آواز بلند کی: خدایا یہ تیرے پیغمبر کی دختر فاطمہ ہیں، تو نے خود انہیں نور کی ہدایت کی ہے۔ اسی لمحے زمین کئی میلوں تک بقعۂ نور بن گئی تھی۔ معصوم ہی معصوم کا جنازہ پڑھتا ہے۔ حضرت امیر نے بطول معظمہ پر نماز پڑھی تھی، کیونکہ وہ صدیقہ اور معصومہ تھی، اسی لیے ضروری تھا کہ آپ کی نماز جنازہ وہ پڑھے جو معصوم ہو۔ یہ تمام مراحل معصوم کے واجبات میں سے ہیں۔ حضرت امیر نے حضرت زہرا کے ان تمام مراحل کو مخفی رکھا تھا، کیونکہ ان کی وصیت تھی کہ عذرائے شریعت عقل و حکمت ضروری تھا کہ وصیت کے مطابق عمل کیا جائے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا غیر معمولی شخصیت کی مالکہ تھی، وہ صاحب مقام و منزلت تھی، وہ رسول اعظم کی دختر وحیدہ تھی۔ آپ اسی عزت و عظمت کی بدولت مسجد نبوی میں تشریف لے گئیں۔ وہاں آپ نے تاریخی خطاب فرمایا تھا۔ اس خطاب میں اپنے حقوق کا مطالبہ کیا، لیکن حاضرین میں سے کسی نے ان کی نصرت نہیں کی۔ حضرت امیر انہیں مہاجرین اور انصار کے گھروں میں لے گئے تھے۔ رسول خدا کی بیٹی نے ان سے نصرت کا مطالبہ کیا تھا، لیکن کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ جب آپ کو امت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو اس انقلاب زمانہ نے آپ کی مبارک زندگی کو منقلب کر کے دکھ دیا۔ ستم پیشہ افراد کے مظالم کے آثار جو آپ کے قلب اور روح پر مرتب ہوئے تھے وہ آپ کی رحلت تک باقی رہے۔ یہ وہ اسباب تھے جن کی بنا پر آپ کی تحجیز و تکفین کے تمام امور کو عام لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا تھا، تاکہ یہ عمل تجاوز کاروں کے لیے تنبیہ بن جائے اور تاریخ کا حصہ بن جائے۔ علاوہ ازیں آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اس عمل سے رحلت رسول کے بعد پیدا ہونے والی سیاست ہمیشہ کے لیے محکوم ہو جائے گی۔ جی ہاں، سیدہ عالم کی یہ وصیت اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ رحلت رسول خدا کے بعد حضرت فاطمہ زہرا نے جو زندگی بسر کی تھی وہ ان کی مظلومانہ زندگی تھی، اور آپ ان پر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ناراض اور خوشمگین رہی تھی اور قیامت تک ناراض رہیں گی۔ بطول معظمہ نہیں چاہتی تھی کہ عام لوگ ان کے جنازے میں شرکت کریں، ان پر نماز پڑھیں اور ان کی تدفین کریں اور ان کی قبر مبارک تک رسائی حاصل کریں۔ نامعلوم آرامگاہ قاری عزیز، آپ اس سے قبل پڑھ چکے ہیں کہ بطول عذرا نے امیر مومنین کو وصیت کی تھی کہ انہیں رات کی تاریکی میں دفن کرنا، تاکہ ان کی قبر کا نشان تابت کسی کو معلوم نہ ہو سکے، تاکہ یہ عمل مسلمانوں کے انتباہ کا باعث بنے۔ بالخصوص جب حجاج اور عمرہ ادا کرنے والے روضہ رسول پر ان کی زیارت کے لیے آئیں۔ روضہ رسول اور جنت البقیع میں عامہ طاہرین کی قبور کی زیارت کرنے کے بعد رسول اللہ کی دختر کی مبارک قبر کی زیارت کرنا چاہیں گے۔ جب انہیں سیدہ کی مرقد مطہر نہ ملے گی تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے اور وہ رسول اللہ کی بیٹی کی قبر مبارک کو تلاش کریں گے۔ جب انہیں خاتون جنت کا مزار نہیں ملے گا، ان کا اذہان میں سوالات اٹھیں گے۔ آخر اسی تشخیص و تلاش میں وہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد پیدا ہونے والے خیالات تک جا پہنچیں گے۔ رسول اعظم کی رحلت کے بعد کیا ہوا تھا اور حالات نے کیا کروٹ بدلی تھی؟ محدثین اور مورخین نے مختلف اقوال کے پیش نظر بطول معظمہ کی مبارک قبر مسلمانوں کے ہاں غیر معروف رہی ہے۔ کچھ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حور انسیہ کا مزار جنت البقیع میں واقع ہے، لیکن کچھ اور روایت بتاتی ہیں کہ بعثت رسول کو ان کے اپنے حجرے میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ بعد میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو اس کی قبر مبارک مسجد کا حصہ بن گئی۔ اگر یہ قول صحیح ہے تو پھر حضرت امیر نے جنت البقیع میں جو قبور بنائی
تھی وہ قبول حقیقی مدفن سے صرف افطار کی بنا پر تھی۔ اگر جنت بقیع والا قول صحیح ہے تو پھر بھی آپ کی مبارک قبر کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ لحد کی تیاری، جی ہاں، جب صحابہ کرام نے اس خورشید جہاں افروز خاتون جنت کی مبارک قبر بنانی شروع کی تو اس سے چمکتے دمکتے موتی برآمد ہوئے تھے۔ 4 ہاشمی مرد آگے بڑھے، وہ 4 مرد یہ تھے: حضرت علی علیہ السلام، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت فضل بن عباس، ایک مرد جس کا نام معلوم نہیں۔ ان چاروں مردوں نے اپنے سوزان قلب اور جگر کے ساتھ بیعت رسول کے پیکر پاک کو لحد میں اتارا۔ حضرت امیر نے لحد میں اتر کر ان کے جسم نازنین کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آخری آرامگاہ میں رکھ دیا۔ حضرت امیر نے اس نور فشاں چہرے کو خاک پر رکھا جو ہمیشہ رات اور دن صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہا تھا۔ جی ہاں، یہ وہ پیشانی اقدس تھی جس پر رسول خدا بوسے دینے سے کبھی نہیں تھکتے تھے۔ جب حضرت علی علیہ السلام رسول اعظم کے گلدستہ بوستان کو لحد میں اتار چکے تو آپ نے فرمایا: ہاں اے زمین، ہاں اے تراب، ہے تربت، پاک و بیعت رسول ہیں، عظیم الشان امانت کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ رسول اعظم کی دختریں ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام علی نے رسول خدا کی بیٹی کو لحد میں اتارا تو آپ نے اس وقت فرمایا، پھر آپ نے بیعت رسول کی طرف نگاہ کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین امام علی نے رسول اللہ کی بیٹی کو لحد میں اتارا تو آپ نے اس وقت فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ محمد عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ نے بیعت رسول کی طرف نگاہ کی، انہیں خطاب فرمایا: ہاں اے صدیقہ طاہرہ، اب میں آپ کو اس ہستی کے حوالے کر رہا ہوں جو مجھ سے زیادہ آپ کے قریب و نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کے لیے پسند کیا ہے پھر اس پر راضی ہوں۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی: اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ حقیقت یہ ہے کہ اس گھڑی امام علی علیہ السلام جن حالات سے دوچار تھے، نہ عقل کی استطاعت اور قدرت ہے، نہ اس کا ادراک کر سکے، نہ قلم میں توانائی اور قوت ہے کہ اسے قبضہ تحریر میں لا سکے۔ آلام و احزان نے آپ کو ہر طرف گھیر رکھا ہوا تھا، دکھ دردوں کی تیز و تند ہوائیں آپ کے قلب جگر پر چل رہی تھیں۔ اس دوران آپ نے لحد کو بند کیا، قبر سے باہر آئے، حاضرین آگے بڑھے تاکہ گوہر گراں مائع کے پیکر پاک کی مبارک قبر میں تراب ڈال کر اپنے لیے ذخیرہ آخرت کا انتظام کریں۔ جی ہاں، ان تمام بزرگواروں نے اسے دفن کر دیا جو اس دھرتی میں شکل و شمائل کے لحاظ سے رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہ تھی۔ ان بزرگواروں نے آل محمد کی اولین شہید کو دفن کیا تھا۔ ان بزرگواروں نے فضائل و مواہب کے ملکوتی پیکر کو دفن کیا تھا۔ جی ہاں، ان احباب نے حور انسیہ کو بطن تراب میں چھپا دیا۔ حضرت امیر نے بے پناہ صبر و تحمل کے ساتھ رسول اقدس کی امانت کو قبر مبارک کو برابر کیا، حالانکہ اس وقت آپ کا قلب مبارک تازہ زخموں سے مجروح تھا، ابھی آپ کے یہ زخم گرم تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان تازہ زخمی ہوتا ہے تو اس وقت وہ زخموں کے دردوں کے احساسات سے دور ہوتا ہے۔ جو وقت گزرنے لگتا ہے تو درد بڑھنے لگتا ہے اور انسان چیخنے اور چلانے لگتا ہے۔ بطول عذرا نے جب اس دنیا سے رحلت فرمائی تھی تو رحلت کے بعد کے تمام مراحل حضرت امیر نے خود طے کیے تھے۔ ان تمام مراحل میں خاتون جنت کا ملکوتی جسم امیر کائنات کے سامنے رہا تھا۔ مرحلہ تدفین کی تکمیل کے بعد خورشید جہاں افروز ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت امیر پر جو گزری وہ خود جانتے تھے یا ان کا اللہ جانتا ہے۔ دختر پیغمبر کی رحلت کا صدمہ آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مصائب و آلام نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس رات اور اس کے لمحات دردناک اور حزن انگیز تھے۔ رسول اللہ کی بیٹی نے شہادت کی سعادت حاصل کی تھی۔ ظلم و زیادتی سے انہیں اس منزل پر پہنچا دیا گیا تھا۔ ان کی جان سوز رحلت سے حضرت امیر اپنی عظیم الشان شریکہ حیات سے محروم ہو چکے تھے۔ آپ اس خاتون معظمہ کے سوگ میں بیٹھے کہ آپ کی اس جہان میں بھی رفیقہ حیات تھی اور اس جہان میں بھی رفیقہ حیات جہاں وہ رسول اعظم کی حبیبہ تھی، وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں جو مقام حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت امیر اپنی زوجہ کے ہجر و فراق مہجور و مجبور ہو کر رہ گئے تھے جو افوان شباب میں تھی اور ان کی زندگی عین بہار میں تھی۔ آپ اپنی اس زوجہ سے جدا ہو کر رہ گئے تھے جنہوں نے زندگی کے ہر شب و فراز میں آپ کا ساتھ دیا تھا۔ وہ انسانی شکل میں جنت کی حور تھیں۔ دنیا کی خوبصورت ترین خواتین ان کا مقابل ہی نہیں تھی۔ سیدہ معظمہ عالمہ معلمہ کی رحلت کے بعد امام کی حیات میں وہ خاتون نہیں رہی جو عصمت و نزاہت، تقویٰ، علم، کمال و شرافت، فضائل و مکارم کی بلندیوں پر موجود ہو۔ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں رہا تھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی اور خاتون آئے۔ آپ کی دھاڑیں
آپ کی ڈھارس بن جائے، آپ کی تسلیوں کا سامان کرے۔ آپ کے مصائب میں صدیقۃ الکبریٰ کی اس وصیت نے وہ اضافہ کر دیا کہ ان کی تشییع جنازہ رات کی تاریکی میں ہو اور ان کی قبر مبارک کو مخفی رکھا جائے اور ان کی قبر کے آثار مٹا دیے جائیں۔ پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں شکایت۔ امام علی علیہ السلام نے جب وقت لالا بہشت کی تربیت اور خاک ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس وقت ان کے قلب مبارک میں درد و غم کی لہر اٹھی جس نے امام کے پرشجاعت اور شہامت بدن کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ آپ میں تاب و ضبط نہیں رہا، آپ کی آنکھوں کے جام چھلک پڑے، آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک بھیگ گئی، آپ نے رسول اقدس کے روضے کی طرف منہ کر لیا، آپ کے پردہ دل سے جاں سوز نالے بلند ہونے لگے۔ ان بلند ہونے والے نالوں میں بارگاہ رسالت میں اپنے سوز و درد کا اظہار تھا اور آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو میری جانب سے اور آپ کے پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ یا رسول اللہ، آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت سے میرا صبر و شکیب جاتا رہا، میری ہمت و ناتوانائی نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کی مفارقت کے حادثہ عظمی اور آپ کی رحلت کے صدمہ جانکاہ پر صبر کر لینے کے بعد مجھے مصیبت پر بھی صبر شکیبائی سے کام لینا پڑے گا، جبکہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی لحد میں اتارا اور اس عالم میں آپ کی روح نے پرواز کی، آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ امانت پلٹائی گئی، گروی رکھی ہوئی چیزیں چرا لی گئی، لیکن میرا غم بے پایا اور میری راتیں بے خواب رہیں گی یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ میرے لیے اسی گھر کو منتخب کرے جس میں آپ رونق افروز ہیں۔ وہ وقت آ گیا کہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائے کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے کے لیے ایکا کر لیا۔ آپ ان سے پورے طور پر پوچھیں اور تمام احوال و واردات اور دریافت کریں۔ یہ ساری مصیبتیں ان پر بیت گئی حالانکہ آپ کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور نہ آپ کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھی۔ آپ دونوں پر میرا سلام، رخصتی ہو، نہ ایسا سلام جو کسی ملول اور دل تنگ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر میں اس جگہ سے پلٹ جاؤں تو اس لیے نہیں کہ آپ سے میرا دل بھر گیا ہے، اور اگر ٹھہرا رہوں تو اس لیے نہیں کہ اس وعدے سے بدظن ہوں جو اللہ نے اگرچہ غم و اندو گرا ہے لیکن صبر مبارک تر و زیباتر ہے۔ اگر ہم پر تجاوز کاروں کا غلبہ نہ ہوتا، اے بنت پیغمبر، تیری تربت پر ڈیرے ڈال دیتا، اعتکاف نشینوں کی طرح بیٹھا رہتا، میں اس مصیبت پر اس طرح گریہ وزاری کرتا جس طرح مائیں جوان مرگ بیٹے پر روتی ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی، آپ کی حبیبہ دختر محضر خداوندی میں مخلصانہ دفن کی گئی، ان کے حقوق ازراہ جبر روک لیے گئے، ظاہر و باہر ان کی میراث ہتھیا لی گئی۔ ابھی آپ کی رحلت زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ کے تذکرے پرانے نہیں ہوئے تھے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی بارگاہ میں شکایت ہے، مؤثر ترین عامل جو دل کو سکون بخشتا ہے وہ آپ کی سیرت ہے جس میں پاسداری اور صبر کا درس ملتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی دختر پر اور آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو، ان کی برکات نازل ہوں۔ روایت ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام خاتون جنت کی تدفین کے بعد اپنے خانہ اقدس میں تشریف لے گئے تو آپ کا قلب مبارک غم و اندو سے بھر چکا تھا، کیونکہ آپ سے انس و محبت رکھنے والی رفیقہ حیات گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس لیے آپ نے تنہائی اور وحشت کا احساس کرتے ہوئے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے مصائب و آلام نے مجھ پر ہجوم کر رکھا ہے۔ جس کسی پر مصائب اس صورت میں حاملہ آور ہو جائیں تو اس نے ہر صورت میں مریض و علیل ہونا ہے، وہ دوستوں کے درمیان ہر صورت جدائی نے آنا ہے، دو دوست ہجر و فراق کے سوائر مصیبت آسان ہے۔ رسول احمد کے بعد مجھ سے حضرت فاطمہ زہرا کی جدائی اس امر کی دلیل ہے کہ اس جہان میں دوستی جاویدانہ نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہماری جدہ محترمہ فاطمہ زہرا کی رحلت ہوئی تو حضرت امیر علیہ السلام ان کی قبر مبارک پر روزانہ تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دن جب آپ حبیب رسول کی قبر تربت پر گئے تو آپ نے یہ شعر پڑھا، مجھے کیا ہے جب میں ان کی قبور سے گزرتا ہوں تو اپنی محبوبہ کی قبر پر سلام کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنے سلام کا جواب نہیں ملتا۔ بے ثمر تلاش، آخرکار مصائب و آلام کی رات ختم ہوئی، افق سے صبح نمودار ہوئی، لوگ اپنے گھروں سے نکلے تاکہ حماسہ حریت و عدالت کے جنازے میں شرکت کریں۔ اس دوران لوگوں نے زلزلہ دینے والی خبر سنی، رسول اللہ کی حبیبہ کو گزشتہ رات مخفیانہ صورت میں دفن کر دیا گیا ہے۔ ادھر امام علی علیہ السلام نے مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں 7 یا اس سے زیادہ قبریں بنا دی۔ یہی جنت البقیع ہے جس میں اس دن سے لے کر آج تک اہل مدینہ اپنے مردوں کو دفن کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے لوگ بقیع کی طرف بڑھے تاکہ رسول اسلام کی بیٹی کی تربت کو تلاش کریں، لیکن یہ معاملہ ان پر مشکل ہو گیا۔
انہیں سید النساء العالمین کی حقیقی قبر نہیں مل سکی۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، ان کے نال و فریاد کی آوازیں بلند ہوئی۔ وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے، تمہارے نبی تم میں صرف ایک بیٹی چھوڑ کر گئے تھے، آخر وہ اس دنیا سے چل بسی، دفن بھی ہو گئی، اور تم لوگ نہ ان کے جنازے میں شرکت کر سکے، نہ ان کے تدفین کے مراحل میں شامل ہو سکے۔ اب تم لوگوں کو ان کی قبر مبارک کا علم بھی نہیں ہے۔ اس دوران حضرت مقداد کی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان سے کہا، ہم نے رسول اللہ کی دختر کو گزشتہ رات دفن کر دیا ہے۔ ان دونوں کی گفتگو کو سننے والے تیسرے آدمی نے اپنے دوست سے کہا، میں نے تمہیں کہہ نہیں دیا تھا کہ سید الانبیاء کی بیٹی کو وہ لوگ مخفیانہ دفن کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت مقداد نے کہا، سید الانبیاء کی بیٹی کی وصیت ہی یہی تھی۔ وہ آدمی حضرت مقداد کو مارنے لگا۔ اس دوران لوگ اکٹھے ہوئے، حضرت مقداد کو ان سے چھڑا لیا۔ حضرت مقداد ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، سرتاج انبیاء کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کی پسلیوں سے خون جاری تھا، یہ سب کچھ آپ لوگوں کے تازیانوں کی ضربات سے ہوا تھا، آپ لوگوں نے انہیں زخمی کیا تھا۔ بعد ازیں جو کچھ آپ لوگوں نے امام علی کے ساتھ سلوک کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ آج اگرچہ آپ نے مجھ پر حملہ کر دیا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے فرمایا، بطول معظمہ کی وصیت تھی، کچھ لوگ ان پر نماز نہ پڑھیں۔ ایک بزرگ بول پڑے، اے بنو ہاشم، تم ہمیشہ سے ہمارے حق میں حسد کرتے چلے آئے ہو۔ عقیل بن ابو طالب نے فرمایا، اللہ کی قسم، آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ رسول اللہ کے اہل بیت کے حق میں حاسد رہے ہیں، بغض و عداوت میں بھی سب سے آگے رہے ہیں۔ کل تم لوگوں نے انہیں تازیانے مارے، ان کا پہلو زخمی کیا، وہ تم لوگوں پر ناراض تھیں، آخر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس وقت حکومتی افراد نے کہا، مدینہ کی خواتین کو بلایا جائے، وہ پیغمبر کی دختر کی تربت اقدس کو کھولیں تاکہ ہم ان پر نماز جنازہ پڑھیں، ان کی قبر کی زیارت کریں۔ ان لوگوں نے کوشش کی کہ فاطمہ زہرا کی الہام بخش وصیت کو بے ثمر بنا دیں، ساتھ ہی امام علی کی اخفاء قبر کی کوشش کو بھی بے سود کر دیں۔ سوچنے ان لوگوں نے نبی کی دختر کی قبر کے کھولنے کا کیوں ارادہ کیا تھا؟ کیا اس لیے کہ ان پر نماز پڑھ سکیں؟ کیا ان لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے فاطمہ زہرا کے پیکر پاک کو بغیر نماز کے دفن کر دیا ہے؟ کیا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ایسا کوئی سوچ سکتا ہے؟ کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے، کون سی شریعت ہے؟ اس میت کی قبر کو کھولا جائے جس پر اس کے شرعی ولی نے اس کی وصیت کے مطابق ان پر احسن و اکمل صورت میں نماز پڑھی ہو۔ میرا یقین ہے کچھ لوگ اس وقت امیر حریت امام علی علیہ السلام کو کمزور خیال کر رہے تھے، گویا وہ امام علی علیہ السلام کی تلوار کی کاٹ، ان کی شجاعت کو جس کی گواہی اہل زمین و آسمان نے دی تھی، وہ یاد و بلا دینا چاہتے تھے۔ رحلت پیغمبر کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیام سے اس لیے نہیں نکالا کہ اہل اسلام میں انتشار و تفریق پیدا نہ ہو۔ اسلام اور مسلمانوں کے مصالح کی خاطر آپ نے سکوت اختیار کیا۔ مزید برآں حضرت امیر معین مواد میں محدود مقامات کے لیے صبر و تحمل پر مامور تھے۔ آپ کی خاموشی آپ کی کمزوری نہیں تھی بلکہ آپ کا شرعی وظیفہ یہی تھا، اس لیے آپ نے صبر سے کام لیا۔ امام علی علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ کچھ لوگ رسول اللہ کی دختر فرزانہ کی قبر کو کھولنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، اپنی زرد آباد زیب تن فرمائی جو آپ ہمیشہ میدان جنگ میں پہنا کرتے تھے، ذوالفقار نامی تلوار ہاتھ میں رکھی، شدت غضب کے ساتھ جنت و بقیع کا رخ کیا۔ اس وقت غصے سے آپ کی گردن مبارک کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور مبارک آنکھیں سرخ تھیں۔ حضرت امیر کی آمد کی خبر بقیع میں سنی گئی۔ اس دوران منادی نے ندا دی، امیر علیہ السلام، امام علی بقیع میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے جن جن قبور کو انہوں نے درست کیا ہے، اگر کسی نے ان میں سے کسی قبر کا ایک پتھر بھی ہٹایا وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بقیع میں جو لوگ موجود تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ امام علی جو کچھ کہہ دیتے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ لوگ اپنے ارادے سے باز آ گئے، لیکن ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ ابو الحسن، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، میں ان قبروں کو کھولوں گا اور نبی کی بیٹی پر نماز پڑھوں گا۔ حضرت امیر نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، جس کسی نے اس قبور کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کے خون سے زمین کو رنگین کر دوں گا۔ پھر لوگ متفرق ہو گئے، جنت و بقیع سے چلے گئے۔ اس طرح سیدہ فاطمہ زہرا کی وصیتیں باقی رہیں، اس دور میں بھی انہیں نافذ کیا گیا، اس کے بعد ہمیشہ تک ان کی تعمیل ہوتی رہے گی۔ حضرت علی علیہ السلام اور سیدہ نساء العالمین کا سوگ، یہ انسانی فطرت ہے۔ جب کسی کا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی یاد میں آنسو بہاتا ہے، آہ و فریاد بلند کرتا ہے، اس کے سوگ و سوز میں مبتلا رہتا ہے۔ سید الانبیاء کی دختر فاطمہ زہرا کا حق بنتا تھا کہ ان کی جان سوز رحلت کے بعد ان پر رویا جائے، ان کی یاد میں نالہ و فریاد بلند کیا جائے۔ جی ہاں، جس طرح وہ اپنی زندگی میں تعریف و توثیق کا حق رکھتی تھی، اسی طرح وہ اپنی رحلت کے بعد سوگ و سوز کا حق رکھتی تھی۔ کسی کی یاد میں رونا آنسو بہانا شعور کی علامت ہے، اس سے درد و تاسف کا اظہار ہوتا ہے۔ صاحب گریہ اور بکا مصیبت زدہ ہے اور وہ اس جہان سے رخصت ہونے والے کے غم میں مغموم ہے۔ اسی مغموم کے پیش نظر امام علی علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ فاطمہ زہرا کے سوگواری سے
سوگوار ہوں، اور اس طرح آپ اپنے اندرونی درد و رنج کا اظہار کریں، کیونکہ فاطمہ زہرا کی شہادت کے عمیق ترین فاجعے سے سب سے زیادہ آگاہ تھے۔ بطول معظمہ کی قدر و منزلت جس قدر امیر حریت اور عدالت جانتے تھے، کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا۔ اس لحاظ سے ان کے ہجر و فراق کے صدمے کا اثر آپ پر بہت زیادہ تھا، یہی وجہ سے آپ کا قلب نازنین تھا، اس پر صدمات کی موجیں تھیں۔ آپ نے اپنے ان مصائب و آلام کا اظہار کچھ یوں: فاطمہ جان، میری روح و آہ و نالے کے ساتھ محبوس ہے، اے کاش میری روح میرے آہ و نالے کے ساتھ میرے جسم سے باہر آ جاتی۔ یہ دختر سرفراز پیغمبر، آپ کے بعد اس زندگی میں کوئی اچھائی باقی نہیں رہی۔ اب میں اس خوف میں گریہ کناں ہوں کہ آپ کی رحلت کے بعد میری زندگی طولانی نہ ہو۔ اس جہان کے رنج و عالم دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، یہ بات روشن ہے، ایک صاحب رنج و عالم موت کی دہلیز پر ہوتا ہے تو اسے جلدی اس جہاں سے جانا ہوتا ہے۔ میں اپنی ہمسر کو یاد کرتا رہتا ہوں، اس طرح رات گزرتی جاتی ہے اور صبح سویرا ہو جاتا ہے، گویا کہ میں نے ایک عہد کیا ہوا ہے کہ ماضی کے حزن و آلام کو اپنے دل میں جمع رکھوں۔ جی ہاں، آخر وہ دوستوں کے درمیان ہجر و فراق نے حائل ہونا ہے۔ ہر مشکل آسان ہے، لیکن دوست کا ہجر و فراق ایسی مشکل ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد سیدہ عالم کی جدائی اس امر کی دلیل ہے کہ دوستوں کے درمیان جدائی ہو کر رہے گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا: فاطمہ جان، آپ کی دوری اور جدائی ناقابل برداشت و مصیبت ہے۔ اے دختر پیغمبر، آپ جسے دوست کا فراق و فقدان دوست پر سخت گناہ ہے، وہ دوست کہ جس کا قلب مہر و محبت سے لبریز تھا، جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، میں اس پر حسرت کے آنسو بہاتا رہوں گا اور اس کی یاد میں آہ و فغاں بلند کرتا رہوں گا۔ ہاں، اے چشمے آنسو برسا میری آنکھ، میری مدد کر، کیونکہ میرا غم و اندوہ جاودانی ہے، میں اپنے خلیل پر ہمیشہ روتا رہوں گا۔ ایسا دوست جس کا نعم و بدل پیدا ہی نہیں ہوگا۔ میرے قلب میں جو مقام اس کا تھا، اس پر کوئی جگہ دوسرا نہیں آ سکتا۔ یہ درست ہے کہ میری حبیبہ آج میری آنکھوں سے غائب ہے اور میری دسترس سے باہر ہے، لیکن میرے قلب کے افق سے وہ کبھی غروب نہیں ہوں گی، انہوں نے میرے دل میں ہمیشہ زندے رہنا ہے۔ کتاب الانوار میں روایت ہے کہ جب بطول معظمہ کی رحلت ہوئی تو امام المومنین علیہ السلام اپنے خانہ اقدس میں گوشہ نشین ہو کر رہ گئے تھے۔ آپ صرف نماز پڑھتے اور رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے گھر سے باہر جایا کرتے۔ حضرت عمار یاسر کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ اپنے آقا و مولا امام علی علیہ السلام کے خانہ اقدس پر حاضر ہوا تو میں نے اجازت چاہی، انہوں نے جب اجازت دی تو ان کے حضور حاضر ہوا۔ میں نے انہیں بہت زیادہ حزین و محزون دیکھا۔ آپ کے دونوں شہزادے امام حسن و امام حسین آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ کی نگاہیں اپنے حد سال چھوٹے شہزادے حسین پر پڑی تو آپ کی مبارک آنکھوں سے اشکوں کے سیلاب جاری و ساری ہو جاتے۔ جب میں نے اس دردناک منظر کو دیکھا تو میرے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ کر رہ گئے، میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب میرا گریہ فراش ہوا تو سوز دل آرام پذیر ہوا جب میرا گریہ فروکش ہوا تو سوز و دل آرام پذیر ہوا تو میں نے عرض کیا: اے میرے آقا، کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: جی، کیا بات ہے عمار؟ میں نے عرض کیا: میرے آقا و مولا، آپ کا حکم ہے کہ مصائب و آلام پر صبر کرنا چاہیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ محزون و مغموم ہے۔ حضرت عمار کہتے ہیں کہ میری بات سن کر حضرت امیر نے فرمایا: میں جس عظیم شخصیت کے سوگ میں بیٹھا ہوں وہ مجھ پر سخت گراں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں بعزت رسول کے فراق سے رسول اللہ سے بچھڑ کر رہ گیا ہوں، کیونکہ پیغمبر خدا کی دختر کا وجود گرامی میرے لیے سکون عالم کا ذریعہ تھا۔ جس وقت وہ لب سخن کھولتی تھی تو میری روح پیغمبر خدا کی صدائے دل نواز سے لبریز ہو جاتی۔ اب ان کی رحلت سے پیغمبر کی رحلت جدائی کے احساس نے محزون و مغموم کر رکھا ہے۔ اے عمار، میں کیسے نہ روں؟ ان کی کوئی ایک مصیبت تو نہیں تھی جسے بلایا جا سکے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی تو اور میں اسے غسل دینا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی ایک پسلی شکستہ ہو چکی تھی، ان کا پہلو تازیانوں کے ضربات سے سیاہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھ سے اسے ایسے درد دکھ چھپا رکھے تھے کہ میرے حزن و آلام میں اضافہ نہ ہو۔ اے عمار، جب میری نظر حسین شریفین کے چہروں پر پڑتی ہے تو گریہ سے میرا گلا رند ہو جاتا ہے۔ جب میں شہزادی زینب کو ان کی والدہ کے غم میں روتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھ پر رقت طاری ہو جاتی ہے، میرا قلب شعلہ آور ہو جاتا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو جاری۔ سیدہ نساء العالمین کی تاریخی شہادت، بطول عذرا خاتون جنت کی تاریخی رحلت میں مورخین کا اختلاف قابل تعجب ہے، حیرت نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے تو یہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بعثت رسول بعثت سے قبل پیدا ہوئی تھی یا بعثت کے بعد۔ اس طرح وہ اس امر پر بھی متفق نہیں ہیں۔ سرور کائنات کی دختر اپنے بابا کی رحلت کے بعد کتنا عرصہ اس دنیا میں زندہ رہیں؟ یعقوبی نے روایت کیا ہے کہ سیدہ نساء العالمین اپنے والد گرامی کی رحلت کے بعد 30 یا 35 دن اس دنیا میں رہیں۔ یہ قول کم از کم مدت پر مبنی ہے۔ آپ نے 40 دن بسر کیے تو پھر آپ اپنے بابا سے ملحق ہو گئی تھی۔ تیسرا قول ہے کہ بطول معظمہ اپنے بابا کے بعد جو زندگی بسر کی وہ 75 دنوں پر مشتمل ہے۔ بعض لوگوں نے 95 روز کی روایت کی ہے۔ ایک اور قول جو ناقابل قبول ہے،
اب 6 ماہ سے 8 ماہ تک اس دار فانی میں باقی رہیں۔ اس عنوان پر ائمہ طاہرین اہل بیت کے اقوال موجود ہیں جو ہمیشہ قابل اعتبار و اعتماد رہے ہیں۔ دلائل امامت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ فاطمہ زہرا کی رحلت بروز منگل یعنی 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو ہوئی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ جب فاطمہ زہرا کی رحلت ہوئی تو اس وقت ان کی عمر شریف 18 سال و 7 ماہ تھی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب خاتون جنت اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو اس وقت ان کی عمر مبارک 18 سال یعنی 75 دن تھی۔ حضرت کلینی نے الکافی میں یہی روایت نقل کی ہے کہ ان تمام صورتوں کے پیش نظر اسلامی ممالک میں سیدہ عالم کی رحلت کی مناسبت سے لاکھوں کی تعداد میں مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ لوگ مجالس اور مساجد میں اپنے گھروں میں ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، انہیں ایام کو ایام فاطمہ کا نام دیا جاتا ہے، خطبہ بعزت رسول کی زندگی ان کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہیں اور اپنی مجالس کا اختتام بطول عذرا کے مصائب کے بیان پر کرتے ہیں۔ سیدہ کائنات کے موقوفات اور صدقات خاتون جنت کے 7 باغات تھے جو آپ نے بنو ہاشم بنو عبد المطلب کے لیے وقف کر رکھے تھے۔ ان اوقات کی فطارت سرپرستی کی ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ پہلے سرپرست امام علی علیہ السلام، ان کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام حسین، ان بزرگواروں کے بعد شہزادہ علی اکبر کا نام تھا۔ سید النساء العالمین کا وقف نامہ حضرت امام محمد باقر کے پاس محفوظ تھا۔ الکافی میں وقف نامہ موجود ہے، اس کی تحریر یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد نے خوشنودی پروردگار کے لیے اپنے 7 باغ اواف ظلال، برکہ، ہیبت، حسنہ، صافیہ اور ام ابراہیم، یہ تمام اوقاف حضرت علی کی نگرانی میں رہیں گے۔ ان کے بعد امام حسن، ان کے بعد امام حسین، ان کے بعد ان کا بیٹا نگران ہوگا۔ محرر امام المومنین علیہ السلام حضرت ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاتون جنت کو یہ باغات کہاں سے حاصل ہوئے تھے؟ سعودی نے تاریخ مدینہ میں لکھا ہے کہ بنو نذیر کے ایک یہودی عالم نے اسلام قبول کیا، اس نے اپنے یہ 7 باغ رسول اقدس کے لیے وقف کر دیے تھے۔ بعد میں جنگ احد میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ رسول اسلام نے 7 ہجری میں یہ تمام باغات اپنی دختر فاطمہ زہرا کو بخش دیے تھے۔ رسول خدا ان باغات کے محصول میں سے صرف اپنے مہمانوں اور اپنے حوائج کو پورا کرنے کے لیے ایک مقدار لیتے تھے۔ سیدہ نساء العالمین نے وصیت کی تھی کہ رسول اللہ کی ازواج بنو ہاشم کی ہر خاتون امامہ بنت ابی الاس کو 12 ادقیہ سونا دیا جائے۔ خاتون معشر در یوم معشر، اگرچہ بعض لوگوں نے سیدہ نساء العالمین کے حریم و حرمت کی ان کے حیات مبارکہ میں کوئی رعایت نہیں کی تھی اور انہیں ہر قسم کے رنج و الم سے دوچار کیا تھا۔ جب انہوں نے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا تو ان کے حقوق سے انکار کر دیا گیا تھا۔ ان کی کرامت کا خیال رکھا گیا تھا، نہ ان کی کرامت کا خیال رکھا گیا تھا، نہ ان کے والد گرامی رسول اللہ کی بزرگواری کا خیال رکھا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے اور ان کے شوہر اور بیٹوں کے حق میں آیت نازل فرمائی تھی، جسے آیت تطہیر، آیت مباہلہ، سورہ حالتہ، آیت قربہ میں اس کو یاد رکھا اور ان کے والد گرامی رسول اقدس کی وصیت کی رعایت کی۔ حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا ایک مرد کے حقوق کے مطابق اس کی اولاد کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اس طرح بہت سی احادیث ہیں جن کے ذریعے رسول اسلام نے اپنی امت کو وصیت کی تھی کہ ان کی دختر وحیدہ کے حقوق کا خیال رکھنا۔ لوگوں نے رسول اللہ کے ان فرمودات کو بلا دیا تھا۔ جب آپ کی شہزادی نے امت کی نصرت طلب کی تھی تو ان کی نصرت نہیں کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کی پاسداری فرمائی، ان کے حقوق میں سے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ان کا ذکر اپنی کتاب میں کیا گیا، انہیں وہ مقام عطا تھا جو کائنات میں کسی اور خاتون کو نصیب نہیں ہوا۔ انہیں عالمین کی عورتوں کی سید و سالار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت کو اس دنیا میں بھی عظمت عطا کی، آخرت میں بھی انہیں عرفہ و اعلیٰ مقام عطا کیا۔ قیامت کا وہ دن ہے ظالم لوگ سیاہ چہروں کے ساتھ مشہور ہوں گے۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا۔ اس دن خداوند تعالیٰ تمام امتوں کے فرعونوں کو جمع کرے گا۔ اس دن ذلت و حقارت سے دوچار ہوں گے، دہشت و خوف سے ان کا حال برا ہو چکا ہوگا۔ اس دن انہیں ان کی بدعمالیاں، زشتکاریاں دکھائی جائیں گی، ان کا وہ نامہ اعمال ان کے سامنے پڑا جائے گا۔ انہوں نے اللہ کی حرمتوں کی حفاظت کی، نہ ان کے لیاؤں کے حقوق کا خیال رکھا بلکہ ان کا خون گرایا اور اس کے نیک و صالح بندوں کی توہین و تذلیل کی تھی۔ قیامت کے دن جابر لوگوں کی ہوا کھڑی ہوئی ہوگی، ان کی طاغونیت، فرعونیت کی قدرت و طاقت مسلوب ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جس صدیقہ طاہرہ کی عزت و عظمت سامنے آئے گی۔ قیامت کا روز عجیب و عظیم دن ہے، وہ دن دہشت و مبہوت کر دینے والا دن ہے۔ اس دن تمام انبیاء اپنی قبور سے باہر آئیں گے، عرصہ محشر میں پہنچیں گے، تمام مخلوق اپنے اپنے ادیان، اپنے اپنے اعمال کے مطابق جمع ہوں گے، تمام امتیں اپنی اپنی شریعت پر اکٹھی ہوں گی، تمام عالم
ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ سقط شدہ جبین کو بھی، جو اپنی ماں کے بطن میں کامل انسان بن چکا تھا۔ اس دن اکثر لوگ ننگے مشہور ہوں گے اور تمام برہنہ پاؤں ہوں گے، سبھی لوگ صحرائے محشر میں اکٹھے ہوں گے، وہ صف بندی کریں گے، ان کے 70,000 صفیں لگیں گی، ان کی صفوف مشرق کے آخری فقط سے شروع ہوں گی، مغرب کے آخری فقط پر ان کا اختتام ہوگا۔ جی ہاں، اس دن حضرت سیدہ زہرا کی شخصیت جلوہ گر ہوگی۔ اب ہم ان کے حضور چند احادیث پیش کرتے ہیں جنہیں علماء عامہ کی جماعت نے کثرت سے روایت کیا ہے۔ ہمارے علماء اعلام نے بھی انہیں احادیث کو ائمہ اہل بیت سے روایت کی ہے۔ وہ احادیث حاکم نشاپوری نے مستدرک میں اپنی اسناد کے ساتھ امام علی سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے رسول اسلام سے سنا، آپ نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو حجاب کے پیچھے سے منادی ندا دے گا، اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ فاطمہ بنت محمد گزر جائیں۔ اس حدیث کو ابن اسیر نے، الکفی شافی نے، کفایہ طالب میں، ذہنی نے میزان اعتدال میں اور حمدانی نے مودۃ القربہ میں اور کچھ اضافے کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ امام علی نے رسول خدا سے روایت کیا ہے کہ رسول اعظم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن منادی اعماق عرش سے ندا دے گا، اہل قیامت اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ محمد کی دختر فاطمہ گزر جائیں۔ حضرت امام حسین کے خون سے آلودہ قمیض لیے ہوئے شاہ عرش کے پاس آئیں گی اور بارگاہ یزدی میں عرض کریں گی، اے عادل بادشاہ، اے میرے اس دن کے درمیان جس نے میرے فرزند کو شہید کیا، فیصلہ فرما۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ میری سنت کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ پھر بطول معظمہ فرمائے گی، اے میرے اللہ، جس کسی نے میرے فرزند حسین کے مصائب پر گریہ کیا تھا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول۔ اس حدیث کے باقی روایات درجہ ذیل ہیں، جس میں سے جن لوگوں نے ابو ہریرہ سے یہ حدیث روایت کی ہے ان میں سے چند یہ ہیں: ابو نعیم نے دلائل نبوت میں، ابن حجر ہیثمی نے سوائق محرقہ میں وغیرہ۔ جن لوگوں نے ابو ایوب انصاری سے روایت کی ہے ان میں سے چند یہ ہیں: خوارزمی نے مقتل حسین میں اسے نقل کیا ہے، اس نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا، اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ رسول اللہ کی دختر حضرت فاطمہ زہرا صراط سے گزر جائیں۔ رسول خدا نے یہ بھی فرمایا، اس وقت ان کے ہمراہ 70,000 فرشتے ہوں گے جو برق کے مانند درخشندہ ہوں گے، وہ آپ ان کے ہمراہ۔ اسی روایت کو کرمانی نے اخبار الاول میں، علامہ طبری نے دخائر العقبہ میں، ابن صباح نے فضل الرحمہ میں اور صفری نے نزیل المجالس میں نقل کیا ہے۔ اسی روایت کو حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو سعید خدری وغیرہ نے نقل کیا گیا ہے۔ علماء عامہ کی کثرت نے اس حدیث کو اپنے ہاں نقل کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ زہرا میری ناقہ غضبہ یا قصوہ پر سوار ہو کر وارد میدان محشر ہوں گی۔